السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ تہذیب پر مبنی بونال تہوار کا پرانے شہر میں جوش و خروش کے ساتھ آغاز۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے بشمول دیگر قائدین نے کی شرکت۔ حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے۔ 7 گنبد میں منعقدہ تقریب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ریاست بھر کے تمام زیر التواء پروجیکٹس کے تعمیری کاموں کو پائے تکمیل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی عہدیداروں کے ہمراہ ویڈیو کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قلی قطب شاہ پارک اور 7 گنبد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آغا خان ٹرسٹ کی جانب سے 7 گنبد اور دیگر ہیریٹیج عمارتوں کی اثر نو تعمیری کاموں تلنگانہ حکومت سے تعاون کرنے پر اپنی اور ریاست کی عوام کی جانب سے پرنس رحیم خان سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے اور یہاں کے قلی قطب شاہی ہیریٹیج پارک، 7 گنبد، بھائیگا پلازا، چار مینار، تاریخی قلعہ گولکنڈہ، 1000 کھمبے کی مندر اور دیگر ہیریٹیج عمارتوں سے ہماری تہذیب اجاگر ہوتی ہے۔ اس موقع پر پرنس رحیم خان، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ، پرنسپل سیکرٹری محکمہ سیاحت وانی پرساد، رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ Honorable Chief Minister, Honorable Minister of Tourism, Culture and Archaeology, Prince Rahim Aga Khan, Principal Secretary, Excellencies, ladies and gentlemen. I would like to speak very few minutes, but just to give you some factual data about the conservation and the rehabilitation work that has been done for the past 11 years at the Qutub Shahi Heritage Park. You have a brochure in your seats that I recommend to read because it provides also very interesting historical background. Since we started this project, which was preceded by 2 years of intense survey and documentation, 3D modeling, since we started, a substantial investment has been made. An investment made jointly by the public and the private sector
on the basis of a public-private agreement signed by a number of. It is in bringing forth and enhancing that legacy that the government of Telangana and the Aga Khan Trust of Culture have worked together to create a unique site unparalleled in its grandeur, diversity, and completeness. The support and commitment and dedication of the Telangana government has made this a strong and fulfilling partnership for which we are deeply grateful. To our generous donors and partners, the Ministry of Tourism and the Government of India, Tata Trusts, the US Ambassador's Fund for Cultural Preservation, Indigo Reach, and the German Consulate are due our warmest appreciation for their support and resolve to preserve and revive this inheritance for the benefit of the whole world. 12 years of complex restoration and conservation efforts by the Aga Khan Trust for Culture in this joint venture has conserved almost 100 monuments and revitalized the landscape and ecology across this 106-acre site. Good afternoon, Prince Rahim Aga Khan Excellency, Honorable Chief Minister Telangana Janab Revant Reddy Sahab, Honorable Minister for Tourism, Honorable Srimati Vani Prasad, IAS, dignitaries seated on the dais, Your Excellencies, I must really thank the Aga Khan Trust and the state government and the US Consulate for putting in great efforts in restoring and in bringing back this great historical legacy of Hyderabad. And I remember very vividly coming over here as a child from my school trips from HPS Begumpet. But this has been a fantastic job has been done, and I thank the Aga Khan Trust, His Excellency Prince Rahim, and may I remind His Excellency that it was Aga Khan III who was instrumental in constructing the present Aligarh Muslim University, and in 1920 Aga Khan III had given 1 lakh rupees for the construction of the present Aligarh Muslim University building. So your connection with India and Hyderabad and history continues, and I thank all of them, and I thank the Honorable Chief Minister for sparing his precious time and coming over here. And I would really request the Honorable Chief Minister to examine the proposal made by the Aga Khan Trust in maintaining these 7 tombs so that this can be maintained and preserved also. Thank you very much. Thank you very much, Honorable MP Sahab. Our Honorable Member of Parliament, MIM President Asaduddin Owaisi ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my colleague, Cabinet Minister Mr. Jupalli Krishna Rao, and Tourism Principal Secretary Vani Prasad. It's my pleasure and honor to be here today with all of you in this Heritage Park. It celebrates the conclusion of extraordinary restoration and renovation of this project by Department of Culture and Heritage, Government of Telangana, and Aga Khan Trust for Culture. I welcome each one of you to Telangana, a land full of history, culture and traditions that date back thousands of years. The region was ruled by Satavahanas, Kakatiyas, Kuli Qutub Shahis and Nizam dynasty and others, each living behind their unique cultural imprint. Telangana is home for architectural marvels like Charminar, Kuli Qutub Shahi tombs, Golconda Fort, Paiga tombs, 1000-pillar temple in Wangal, and Ramappa temple, Alampur temple. All these are our heritage architectural buildings are there. The Kuli Qutub Shahi Heritage Park and 7 tombs stand as a proof of architectural
brilliance and cultural richness of Quli Qutub Shahi dynasty. Our government will preserve and protect the cultural and heritage of Telangana and proudly place it in the world map. Telangana is proud home for World Heritage Site Ramappa Temple, recognized by UNESCO. Starting with the MOU in 2013, the conservation of more than 100 monuments spread over 106 acres represents the largest ever conservation effort undertaken in India. On behalf of my government and people of Hyderabad, I place on record our appreciation and gratitude for generous contribution of Aga Khan Trust for Culture. I thank Prince Rahim Aga Khan for traveling to be part of this occasion and all distinguished guests present. Thank you very much. تلنگانہ تہذیب پر مبنی بونال تہوار کا پرانے شہر میں آج نہایتی جوش و خروش کے ساتھ آغاز ہوا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزیر پونم پربھاکر، رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو اور مختلف کارپوریشن کے صدور نشین نے لال دروازہ مہاکالی مندر کے بونال تقریب میں حصہ لیتے ہوئے خصوصی پوجا میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت بونال تہوار کو بڑے پیمانے پر منانے کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس حکومت نے ہی سابق میں حیدرآباد کی ترقی کے لیے کام کرتے ہوئے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ آؤٹر رنگ روڈ فلائی اوور بریجز تعمیر کرنے کے بھی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ کانگریس حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حیدرآباد کی ترقی کے لیے ریاستی بجٹ میں 10,000 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ پولیس کی جانب سے لال دروازے کے اطراف و اکناف سخت سیکورٹی انتظامات کرنے کے علاوہ CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ఈ సంవత్సరం కూడా ఎంతో పెద్దెత్తున కూడా లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని మహాకాళి తల్లి బోనాలు ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి। మీ అందరికీ తెలుసు అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ప్రజలకు సౌకర్యవంతంగా దర్శనం చేయడం وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے جلا سدھا سے محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عہدیداروں کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ عہدیداروں کی لاپرواہی سے کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچنے پر حکومت عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست بھر کے تمام زیر التوا پروجیکٹس کے تعمیری کاموں کو پائے تکمیل کرنے کے اقدامات کریں اور پروجیکٹس کے جو بھی مسائل ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے تعمیری کام پائے تکمیل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ اتم کمار ریڈی نے عہدیداروں کو اس بات کی بھی ہدایت دی کہ وہ پانی کی نکاسی سے قبل دیہات کی عوام کو متبادل مقامات پر پہنچانے کے لیے اقدامات کریں۔ اس موقع پر مشیر خاص محکمہ آبپاشی آدتیہ ناتھ، پرنسپل سیکرٹری راہل بوجا اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ మీరు చేసిన దోపిడీ కారణంగా మీ కమిషన్ల కక్కుర్తి వల్ల మీ పూర్ ప్లానింగ్ డిజైన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓఎండం వల్ల రాష్ట్రంలో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు తప్పితే మరి మేము ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక సదుద్దేశంతో ఇరిగేషన్ శాఖ ద్వారా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రైతులకి ఎంత మేలు చేయగలిగితే అంత చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు పోతుంటే అసలు అవగాహన లేకుండా అర్ధరహితమైన మాటలు, బాధ్యత లేని మాటలు, అది చాలా సిల్లీ రిమార్క్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాం. మీ అందరికి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మేము చెప్పిన మాటలు కూడా జాగ్రత్తగా విని మీరు
మాకు ఆ విధంగా కవరేజ్ ఇచ్చి రాష్ట్ర ప్రజలు రైతులకి గోబెల్స్ కి మించిన ప్రచారం చేస్తున్నారు. కేటీ రామారావు ఆయన పేరు మార్చుకుని జోసెఫ్ గోబెల్స్ రామారావు అని పెట్టుకుంటే బెటర్ ఉండేదేమో. ఏం సందీప్? ఓకే, జోసెఫ్ గోబెల్స్ రావు అని పెట్టుకుంటే అయిపోతుందేమో. ఎందుకంటే ఇంత అబద్ధ ప్రచారమా? మీకు తెలుసు తెలియదో, మీకు నేను మిలిటరీ హిస్టరీ స్టూడెంట్ని. ఈ జోసెఫ్ గోబెల్స్ అంటే ఆయన ప్రపంచ యుద్ధం వరల్డ్ వార్ 2లో ప్రతిరోజు హిట్లర్కి ఒక తప్పుడు ప్రొపగండా చేస్తూ జర్మన్ ప్రజలకు కూడా వరల్డ్ వార్ 2 విషయంలో ఇది ఫాల్స్ ప్రొపగండా చేసుకుంటూ పూర్తిగా జర్మనీ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచానికి ఒక తీవ్రమైన ప్రమాదం తీసుకొచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు కేటీఆర్ జోసెఫ్ గోబెల్స్ మించిపోయిండు. ప్రతిరోజు ఒకే అబద్ధం చెప్తామంటే అది జనం నమ్ముతా అనుకుంటారు. జనం నమ్మడం లేదు. జనం మీరు చూసిన మాటలు నవ్వుకుంటుండ్రు అని చెప్పి నేను మనం చేస్తాం. హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి, బాధ్యత రహితంగా ఉన్నాయి, చాలా సిల్లీగా ఉన్నాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గురించి నేను మొన్న మాట్లాడిన మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు. सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के ज़रिए SRDP शिल्पा लेआउट फेयर 2 फ्लाईओवर की तामीर की वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ये काम 29 जुलाई से 2 अगस्त तक 5 दिनों के लिए 24 घंटे जारी रहेगा, जिससे ZPHS यूटर्न से गच्ची बौली की तरफ जाने वाले रास्ते को मजबूत किया जाएगा। मुसाफरीन को मशवरा दिया गया है कि वो इस मुद्दत के दौरान कोतागुड़ा रोलिंग हिल्स से गच्चीबौली जंक्शन के दरमियान सफ़र से गुरेज करें। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील की है। दिल्ली में राव कोचिंग सेंटर के तहखाने में सैलाब का शिकार होने वाले 3 IAS उम्मीदवारों के मंजुमला एक का ताल्लुक़ तेलंगाना से बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने नाशों की शिनाख्त कर ली है। M हर्षवर्धन DCP सेंटर दिल्ली ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में मुतवफ़ी अफराद की शिनाख्त तानिया सोनी शरियादो, दोनों की उम्र 25 साल और 28 साल नवीन के तौर पर की गई है। तानिया का ताल्लुक़ तेलंगाना से है, जबकि शरिया का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से और नवीन केरला का रहने वाला था। ये तलबा 4 घंटे से ज़्यादा फंसे रहने के बाद उस वक्त हलाक हो गए जब हफ्ते को शदीद बारिश के बाद अचानक पानी तहखाने में दाखिल हो गया। तीनों सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद थे। DCP हर्षवर्धन ने कहा कि कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग मैनेजमेंट, केयर टेकर्स और उन लोगों के खिलाफ रायनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और तहकीकात जारी है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 6 नए गवर्नर्स का तकर्रुर किया है और 3 दीगर को तब्दील किया है। ये बात हफ्ते के रोज़ एक सरकारी इत्तला में बताई गई। तब्दीलियों में जश्नु देव वर्मा, जो त्रिपुरा के साबिक़ नायब वज़ीर आला हैं, उनको तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। मज़कूरा तकर्रुरात इन तारीख़ों से लागू होंगे जब मुक़र्रीन जाँच लेंगे। बनवारी लाल पुरोहित, जो पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, उनकी जगह गुलाबचंद कटारिया को तैनात किया गया है। सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है और उन्हें मणिपुर के गवर्नर का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। ओम प्रकाश माथुर का सिक्किम का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। BK कैलाश नाथन को पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है।
ریاست بھر میں تلنگانہ کی تیلگو ثقافت کی پہچان بونال تہوار کا آغاز ہو گیا ہے۔ پرانے شہر کے لال دروازے کے مہاکالی مندر میں بھی بونال کے پیش نظر بھکتوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح سے بھکتوں کے درشن جاری ہیں، خاص طور پر خواتین بونال اٹھائے درشن کے لیے مندر پہنچی۔ لال دروازہ بونال کے پیش نظر ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ رچاکنڈا کمشنریٹ کی مہیشورم آپریشن ٹیم نے 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے منشیات کے ساتھ باپ اور بیٹے کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 13,000 نقد رقم اور 100 گرام ہیروئن سمیت 3 سیل فونز بھی ضبط کیے ہیں۔ رچاکنڈا کمشنر سدھیر بابو نے کہا ہے کہ بین ریاستی ٹولی کے 2 ارکان میں مدھیہ پردیش کے 31 سالہ صدیق شاہ اور صدیق 65 سالہ حنیف شاہ بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ ان کا تیسرا ساتھی منٹو مفرور ہے۔ گرفتار ملزمین تجارت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زائد آمدنی کے لالچ میں منشیات کی فروخت شروع کر دی۔ ان باپ بیٹے کو مہیشورم اسپیشل آپریشن ٹیم اور بالاپور پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ضلع نظام آباد میں پیش آ رہے آئے دن سڑک حادثات کے تناظر میں ضلع نظام آباد کے کمشنریٹ کے حدود میں واقع تمام ڈویژن نظام آباد، بودھن، آرمور میں 15 اگست کے بعد سے 2 ویلر پر سواری کرنے والوں کو لازمی طور پر ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ کمشنر پولیس نے آج اپنے ایک جاری کردہ صحافتی بیان میں بتایا کہ نظام آباد کمشنریٹ کے تحت 2 پہیے والی گاڑیوں کے سواروں کو اپنی شخصی طور پر جان کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہننا ہوگا۔ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلانے پر مقدمہ درج کیے جائیں گے۔ کمشنر پولیس نے ضلع نظام آباد کی عوام سے خواہش کی ہے کہ کوئی ان احکامات کی بہر صورت پابندی کرے۔ تلنگانہ کے بھدراچلم میں گوداوری میں پانی کا انفلو خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گوداوری میں سطح آب 53 فٹ سے زائد تک پہنچ گئی ہے۔ کل شب سے آج صبح تک سطح آب میں 3 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سیواری ندی کا پانی گوداوری میں تیزی سے اترتا جا رہا ہے، جس کے باعث گوداوری کی سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مہاراشٹر، چھتیس گڑھ میں بھاری بارشوں کے باعث سطح آب میں اس قدر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ بھدراچلم نشیبی علاقوں کی عوام کے تحفظ کے لیے 45 باز آباد کاری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ بھدراچلم کے کوٹا کالونی میں پانی داخل ہو چکا ہے، جہاں سے 75 خاندانوں کو ایک اسکول میں قائم باز آباد کاری سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ تہذیب پر مبنی بونال تہوار کا پرانے شہر میں جوش و خروش کے ساتھ آغاز۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے بشمول دیگر قائدین نے کی شرکت۔ حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے۔ 7 گنبد میں منعقدہ تقریب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ریاست بھر کے تمام زیر التوا پروجیکٹس کے تعمیری کاموں کو پائے تکمیل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی عہدیداروں کے ہمراہ ویڈیو کانفرنس۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔